السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ الخبیر وخطابہ العظیم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم، وعلى وارث حاله ومظهر كماله مرشدي وسيدي وسيلتي محي الدين الغوث الأعظم واسع اللطف وبحر الهمم وبارك وسلم۔ حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل عظیم ہے کہ اس نے دارالعلم کی وساطت سے اور محترم حافظ نظام الدین ولی صاحب کی کاوشوں سے سرپرست عبدالسلام صاحب کی نگرانی میں یہ جو محافل کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے، خصوصاً خطبات پیرانبیر کے نام سے اس محفل کو موسوم کیا گیا ہے، جو آج ہماری 7ویں محفل ہے۔ سامعین، ماہ محرم کی آج یہاں 2 تاریخ ہے، تیسری شب لگ چکی ہے، اور جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تمام غلامان مصطفیٰ و عاشقان اہل بیت کے دل میں اہل بیت کا غم تازہ ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سرکار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی جو موقع ہے، جو وقت ہے، کم و بیش کسی روایت میں 23، کسی میں 26، کسی میں پہلی محرم تک روایت کیا گیا ہے۔ تو یہ بھی امت کے لیے بہت بڑا سانحہ ہے کہ خلیفہ دوم کا جو بے دردی کے ساتھ شہادت عمل میں لائی گئی، ان کے بھی ذکر خیر سے ہمارے دلوں کو منور کرنا ہے۔ سامعین، یہ محفل کا جو انعقاد کیا جا رہا ہے خصوصاً خطبات پیرانبیر کے نام سے، اس میں پچھلے 6 نشستوں میں ہم نے پیرانبیر کے خطبات سے جو نصیحتیں حاصل کی، جو پڑھی گئی، جو سنائی گئی، جو سمجھی گئی، میں یقیناً امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے والے اور سننے والوں کو اس کے فیضان سے منور فرمائے، اور حتی الامکان اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرا یہ غالب گمان بھی ہے، میرا یقین بھی ہے کہ پڑھنے والے اور سننے والوں کے دلوں پر یقیناً پچھلے 6 مہینے میں کچھ نہ کچھ اثر ہوا ہوگا۔ پیرانبیر نے جو اپنے خطبات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو رب سے جوڑنے کا جو کام کیا ہے اپنے ایک خطبے میں، دنیا سے دوری، کہیں پر توکل، کہیں پر صبر، کہیں پر شکر، کہیں پر رب کے خلاف زبان نہ کھولنے کی تلقین، کہیں پر دوسروں کی مال و دولت کی طرف نگاہ نہ ڈالنے کی تلقین، کہیں پر اپنے مسائل کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرنے کی تلقین، جو پچھلے 6 نشستوں میں پیرانبیر نے اپنے ارشادات سے ہم کو نوازا ہے، جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اسی سے موسوم آج کی جو نشست ہے اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ اس میں پیرانبیر نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اولیاء اللہ سے جوڑنے کی بات کی، اور آخر العباد نے قرآن پاک کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، اولیاء اللہ کے ساتھ ہو جاؤ، تو انشاءاللہ اس پر بھی ہم ایک
15-20 منٹ کے بعد ڈسکس کریں گے کہ اولیاء کی صحبت۔ یہاں پر ہم شان اولیاء اور فیضان اولیاء ڈسکس آج نہیں کریں گے، آج صرف ہم ڈسکس کریں گے اینڈنگ میں کہ اولیاء اللہ سے تعلق اور ان کی محبت اور ان سے جڑے رہنے میں کیا فائدے ہیں۔ سامعین، خطاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جیسے آپ نے محترم نظام غوری صاحب سے سنا۔ پہلا حصہ سرکار عمر فاروق کی شان میں رہے گا، پھر پیران پیر کا خطبات، پھر آخری حصہ اولیاء سے تعلق۔ آئیے سامعین شروع کرتے ہیں سرکار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کچھ کہہ کر کچھ سن کر اپنے دلوں کو منور کریں۔ میں محترم ہمارے خالد مدنی صاحب سے اور عبدالرحمن بیگ صاحب سے خواہش کروں گا کہ سامنے آ جائے تو آپ حضرات کو بھی دیکھ سکتے ہیں، چیئر لے کر ہی آ جائیں سامنے۔ سامعین، سرکار سیدنا عمر فاروق کی شان یہ ہے کہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ ہوتا یہ ہے اور طریقہ بھی یہ رہا ہے کہ جب سے دین اسلام، ویسے دین اسلام جو ہے یہ کوئی نیا مذہب نہیں ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو چل آ رہا ہے یہی دین اسلام ہے، اور تمام پیغمبروں کا ایک ہی میسج رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی عبادت، تمام قوتوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اسی کی عبادت کی جائے، اسی کو اپنا معبود برحق سمجھا جائے، اور ہر وقت کے پیغمبر نے، نبی نے اپنی رسالت اور نبوت کا اعلان کیا ہے۔ مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے ظاہری طور پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوگری ہوتی ہے، آقا دین اسلام کا اعلان کرتے ہیں، اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جوق در جوق لوگ دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اور اسلام کی خصوصیت یہ ہے جسے بھی اسلام مل جاتا ہے، جو بھی دین میں داخل ہو جاتا ہے اسے عزت مل جاتی ہے۔ جو بھی دین میں داخل ہو جاتا ہے، الحمدللہ یہاں جو بھی ہیں ہم تمام الحمدللہ پیدائش کے ساتھ ہی ہمارا تعلق دین اسلام سے رہا ہے۔ اللہ نے ہماری مقدر میں، ہماری تقدیر میں دین کی دولت کے ساتھ ساتھ دین کے صدقے میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت کا تاج بھی پہنایا ہے۔ تو جو بھی دین اسلام میں داخل ہوتا ہے، جو بھی دین میں آ جاتا ہے دین اسلام میں، اسے عزت مل جاتی ہے۔ مگر ہمارے علماء کرام نے بڑی ایک پیاری بات لکھی، سرکار عمر فاروق کی شان یہ ہے کہ جب وہ دین میں داخل ہوئے تو مسلمانوں کو عزت مل گئی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے یہ واقعہ کئی سو مرتبہ سنا ہوگا کہ دین اسلام جب بڑھ رہا تھا، پھیل رہا تھا، تو کافروں کی ایک زبردست میٹنگ ہوئی حرم شریف میں کہ بھئی دین پھیل رہا ہے۔ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک نیا دین لے کر آئے ہیں، دین پھیل رہا ہے، اگر ایسے ہی ہوتا رہا تو ہمارے باپ دادا کا دین ختم ہو جائے گا اور سارے کے سارے لوگ اسلام میں چلے جائیں گے، تو کچھ کرنا پڑے گا۔ تو روایتوں میں لکھا گیا ہے کہ شیطان ایک بوڑھے انسان کی شکل میں ان کی محفل میں داخل ہوا، بالکل انسان کی شکل اختیار کر شیطان ایک بوڑھا انسان بن کر ان کافروں کی میٹنگ میں آ کر کونے میں بیٹھ گیا، اور دور سے آیا ہوا نظر آ رہا تھا۔ تو مکے کے رہنے والے کفار نے پوچھا کہ بھائی تم کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے کہا انا شیخ النجد، میں نجد کا ایک بوڑھا ہوں۔ 1400 سال پہلے ہی اس نے نجد کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر دیا تھا۔ تو شیطان نے کہا انا شیخ النجد، میں نجد کا ایک بوڑھا ہوں اور تمہیں دین کو روکنے کے لیے ایک مشورہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ وہ مشورہ یہ ہے کہ اس طریقے سے تم دین کو نہیں روک پاؤ گے، کسی کو مار کے، کسی کو پریشان کر کے، کسی کے اوپر مٹی ڈال رہے ہو، کسی کو گرم ریت میں لٹا رہے ہو، کسی کے اوپر اونٹ کی وجڑی رکھ رہے ہو، ایسے نہیں ہوگا۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ جس ذات کے ذریعے یہ دین پھیل رہا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہی کو ختم کر دو۔ تو شیطان کا دین اسلام پر سب سے بڑا، سب سے پہلا زبردست حملہ تھا
کہ حضور پاک کے قتل کے منصوبے کا مشورہ شیطان نے دیا ایک بوڑھے انسان کی شکل میں آ کر. مشورہ تو قبول کر لیا گیا، مگر اب اس کے بعد معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے ہیں مکے کے کافر کہ بھئی قبیلے تمام قبیلوں میں سب سے معتبر متبرک اور سب سے رعبدار قبیلہ قریش، اور قریش میں سب سے وزندار جو گھر ہے جو گھرانہ ہے وہ ہے بنو ہاشم. اب اس میں بھی پھر حضور کے دادا کی جو شاہی سردار عبد المطلب کی کہ کعبے کے متولی سب سے معتبر، سب سے برکت والا، سب سے رعبدار گھرانے کے شخص کو قتل کرنے کا منصوبہ بن رہا ہے. منصوبہ تو قبول ہو گیا، اب سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی حضور کو قتل کون کرے گا. کافی دیر مشاورت کے بعد سب نے کہا کہ بھئی اگر یہ ہمت یہ طاقت کسی میں ہے تو صرف سرکار عمر فاروق میں ہے کہ بھئی عمر بن خطاب کو بلاؤ، وہی یہ کام کر سکتے ہیں، بڑے لیڈر ہیں، بڑے جلالی ہیں، بڑے زبردست ہیں، جسمانی ہیکل سے بھی یعنی بڑے قوی ہیں. تو حضرت عمر بن خطاب کو بلایا گیا اور یہ مشورہ دیا گیا کہ بھئی ہمارے باپ دادا کا دین ختم ہو رہا ہے، دین اسلام بڑی سختی سے بڑی شدت سے پھیل رہا ہے، اس کو ختم کرنا ہے تو محمد عربی کو قتل کرنا پڑے گا. تو سرکار عمر فاروق نے جو اس وقت تک ایمان نہ لائے تھے یہ مشورے کو قبول کیا، تلوار لی اور نکلے. اب یہاں سے آپ تمام واقعہ جانتے ہیں، بہن کے گھر پہ راستے میں بہن سے ملاقات ہوئی، قرآن کی آواز آئی، گھر میں داخل ہوئے، بہن کو مارا، بہن بھائی کو مارا. پھر اس کے بعد جب قرآن کی آیت مبارکہ کی ایک حصے پر جب گئی تو وہ آیت مبارکہ پڑھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے. پھر اسی تلوار کے ساتھ جب حضور کے کاٹا نے اقدس پر پہنچے تو اندر سے سرکار امیر حمزہ تھے اس وقت، انہوں نے دروازے میں سے جھانکا جھانک کر کہا کہ عمر آیا ہے اور ہاتھ میں تلوار ہے. پھر خود ہی نے کہا ایک خادم سے کہ دروازہ کھول دو، اگر اس کی نیت ٹھیک ہے تو ٹھیک، ورنہ اسی کی تلوار سے ہم اسی کی گردن ماریں گے. اور مگر اس وقت اب ہوتا یہ ہے کہ جو بادشاہ ہوتا ہے، جو سربراہ ہوتا ہے وہ پیچھے ہوتا ہے اور جو خادمین ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت تک 39 لوگ 39 لوگ داخل اسلام ہو چکے تھے. تو جب ہو چکے تھے تو کئی لوگ حضور کے صحابہ وہیں پر حضور کی خدمت میں ہی رہا کرتے تھے. تو طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ظاہری طور پر کسی خادم سے یا کسی غلام سے یا کسی صحابی سے کہا جائے کہ آپ دروازہ کھولیں. ایسا نہیں ہوا. ایک روایت میں آیا ہے کہ حضور خود بنفس نفیس جلوہ فرما ہوئے اور آقا کریم نے خود دروازہ کھولا. اور دروازہ جیسے ہی کھولا، اب آپ دیکھیں حضور کی سنگت 40 سال 50 سال کی سنگت بہت دور کی بات ہے. آج کچھ بدبخت لوگ اکابر صحابہ کرام کی زندگی کے حالات پر انگلی اٹھاتے ہیں. ارے صحبت مصطفیٰ 20 سال 30 سال جس کو ملی اس کی شان تو بہت دور کی بات ہے. آقا کریم نے دروازہ کھولا، عمر فاروق کی آنکھوں میں آقا کی آنکھیں ملی اور آقا نے صرف ایک سوال کیا کہ عمر کیا ارادہ ہے. جیسے ہی آقا نے یہ سوال کیا آنکھوں میں دیکھ کر عمر کیا ارادہ ہے، عمر فاروق نے تلوار پھینکی، آقا کے دست اقدس پر بیعت کی اور اسی وقت آقا کا قدم اور آقا کے ہاتھ چومے اور کہا کہ آقا آج سے عمر آپ کا غلام ہو گیا ہے، میں اسلام قبول کرتا ہوں. تو صرف ایک لمحے مصطفیٰ جان رحمت سے جس کی نظر مل جائے، آقا کی آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کر جس کی دنیا کی کیفیت، دین کی کیفیت، روحانی کیفیت، جسمانی کیفیت سب کچھ بدل جائے ایک لمحے کے لیے. آج اس عمر فاروق کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ سیدہ کے دروازے پر آیا ہے. سامعین، یہ ایسی اگر یہ الزام کو قبول کر لیا جائے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ داخل کفر مباشر آقا کی تربیت میں کمی کی طرف اشارہ جائے گا کہ جو عمر 20 سے 25 سال آقا کریم کی صحبت میں رہے انہیں پتہ نہیں کہ سیدہ کی شان کیا ہے، کہ آقا نے تعلیم نہیں دی. آج 1400 سال کے بعد ہم کو پتا ہے کہ سیدہ کی شان کیا ہے. آج 1400 سال کے بعد ہم کو پتا ہے کہ ساری کائنات جو چل رہی ہے وہ سیدہ کی چکی پر چل رہی ہے. آج 1400 سال کے بعد ہم کو پتا ہے کہ سیدہ کی نسل میں 40 ابدال ہر وقت زمین پر ہوتے ہیں، ان کے صدقے میں زمین سے سبزہ ہوتا ہے. کہ آج 1400 سال کے بعد ہم کو پتا ہے اور جس نے
نے 23 سال سے زیادہ عرصہ محمد مصطفیٰ کی خدمت میں گزارا ہو، اسے نہیں پتا کہ سیدہ کی شان کیا ہے، سیدہ کا مقام کیا ہے۔ سامعین، سرکار عمر فاروق کی شان یہ ہے کہ آقا کریم نے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ دین کو تقویت عطا فرما۔ مصطفیٰ جعل رحمت آقا کریم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ دین کو عزت اور دین کو قوت عطا فرما، یا ابو جہل کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر بن خطاب کی یعنی ان کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کی یہ دعا قبول فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سرکار عمر فاروق کو دین اسلام میں شامل فرمایا اپنے فضل سے، تو دین کو جو تقویت جو عزت ملی وہ اس سے پہلے نہیں تھی۔ سامعین، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار عمر فاروق سے اتنی زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اتنی زیادہ محبت کیا کرتے تھے کہ آپ کا ہمارا ظاہری طور پر گمان بھی نہیں کر سکتے کہ ہم کیا محبت کیا کرتے تھے۔ وہ کیا منظر ہوگا جب آقا کریم مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، ایک ہاتھ سرکار صدیق اکبر کے ہاتھ میں ہے، ایک ہاتھ سرکار عمر فاروق کے ہاتھ میں ہے، ہزاروں صحابہ کا مجمع ہے۔ جب آقا کریم مسجد میں داخل ہوتے ہیں دونوں کا ہاتھ پکڑ کر، اس کے بعد آقا کریم کہتے ہیں اے میرے صحابہ دیکھ لو، اے میرے صحابہ دیکھ لو، کل قیامت کے دن میں صدیق اور عمر اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہزاروں صحابہ کو آقا اس منظر کشی پر، اس پکچر پر گواہ بنا رہے ہیں کہ جس طرح آج مسجد نبوی میں میں، میرے دائیں جانب صدیق، میرے بائیں جانب عمر ہے اور میں ان کا ہاتھ تھاما ہوا ہوں، کل قیامت کے دن جب ہم قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو بالکل یہی منظر ہوگا۔ پہلے میری خبر کھلے گی، پھر صدیق کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا، عمر کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا، ہم سات تینوں قبر سے برآمد کیے جائیں گے۔ سامعین، یہ شان سرکار عمر فاروق کی، اور فاروق کا جو لقب ہے آپ ہم سب جانتے ہیں، فاروق کا مطلب یہ ہوتا ہے حق کو باطل کو بالکل الگ الگ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ فاروق کا مطلب یہ ہوتا ہے حق اور باطل کو صحیح اور غلط کے بیچ میں دیوار کی طرح ٹھہر جانا، دیوار کی طرح خط فاصل شامل کر دینا، اس کو فاروق کہتے ہیں۔ اور سرکار عمر فاروق کی شان یہ ہے، اور آقا کریم کے ارشادات پر ان کا یقین یہ ہے کہ جب سرکار عمر فاروق کا زمانہ چل رہا ہے، ایران فتح ہوتا ہے، ایران فتح ہوتا ہے تو آپ کے سامنے مال غنیمت کی لسٹ پیش کی جاتی ہے، مال غنیمت کی طویل لسٹ پیش کی جاتی ہے۔ ایک عام زبان میں کہوں، آپ 1-2 سیکنڈ میں لسٹ دیکھ کر واپس کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ لسٹ پوری نہیں ہے۔ بڑی طویل لسٹ تھی بھائی، ایک ملک کو مسلمانوں نے کانکر کیا، اس پر قبضہ کیا، فتح حاصل کی ایران پر۔ جب فتح ہو گئی ایران پر، ساری مال غنیمت کی لسٹ سرکار عمر فاروق کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ 1 سیکنڈ میں لسٹ کو دیکھ کر کہتے ہیں پوری نہیں۔ اس میں 2 پہلو ملتے ہیں، ایک سرکار عمر فاروق کی کرامت، دوسرا 2 منٹ کے بعد بولوں گا۔ پہلی لسٹ کے بڑی طویل لسٹ، 1000 آئٹم لکھے ہوئے ہیں بھائی، ایک کنٹری کو آپ نے کانکر کیا ہے، فتح کیا ہے، سکسس حاصل کی ہے، کئی ہزار کئی لاکھ آئٹم آئے ہوں گے مال غنیمت میں۔ 1 سیکنڈ میں لسٹ دیکھ کر آپ نے لسٹ واپس کر دی، کہا کہ لسٹ پوری نہیں ہے۔ گئے اس وقت کے لوگ، جا کر پھر سامان کو ڈھونڈا، پھر تلاش کیا، پھر ساری فہرست بنائی، پھر لے کر آ گئے سرکار عمر فاروق کے پاس۔ پھر 1-2 سیکنڈ کو لسٹ دیکھا، لسٹ دیکھ کر کہا کہ لسٹ پوری نہیں ہے، یہ لسٹ پوری نہیں ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے، کہا کہ امیر المومنین کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ آقا کریم نے بوقت ہجرت آج سے کم و بیش 20 سال پہلے میرے کریم میرے آقا محمد مصطفیٰ نے کہا تھا کہ ایران فتح ہوگا، اور جس دن ایران فتح ہوگا بادشاہ کے کنگن سراخا کے حصے میں آئیں گے۔ ساری لسٹ چیک کر لی ہے، ابھی تک بادشاہ کے کنگن نہیں لکھے گئے۔ ایران کے بادشاہ کے کنگن سراخا تیرے حصے میں آئیں گے۔ سراخا ابھی میرے بالوں کھڑا ہوا ہے، ابھی تک اس کے ہاتھ میں وہ کنگن نہیں آئے۔ لسٹ دیکھ رہا ہوں، لسٹ میں بھی ابھی تک وہ کنگن نہیں لکھے گئے، اس کا مطلب لسٹ ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے۔ جاؤ پھر سے دیکھو۔ تو پھر صحابہ گئے، ڈھونڈا مال غنیمت میں سے، پھر اس کے بعد کنگن لے کر آئے تو کہا کہ اب لسٹ پوری ہوئی ہے۔
میرے آقا میرے قریب محمد عربی نے کہیں 20 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ ایران فتح ہوگا، بادشاہ کے گردن سراقہ کے حصے میں آئیں گے. تو یہ شان ایک تو یہ ہے کہ سیکنڈوں میں کئی ہزار ایٹموں کی لسٹ پڑھ لی، اور دوسرا یہ کہ مصطفیٰ جان رحمت کے خوف پر ایسا یقین کہ آقا نے کہا تو بات ہو کر رہے گی. سبحان اللہ. آقا نے کہا تو بات ہو کر رہے گی. ابھی تک کمرے نہیں آئے تو لسٹ ابھی تک پوری نہیں ہوئی. یہ شان سرکار عمر فاروق کی. اور سامعین جیسے محترم افضل بھائی صاحب نے کہا اپنی منقبت میں کہ سرکار عمر فاروق کی تعلق سے جسے موافقات عمر کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سرکار عمر فاروق کو اتنا پسند فرمایا کرتا تھا کہ جو سرکار عمر فاروق کے ذہن میں کچھ مشورہ ہوتا یا آپ کی کچھ تجویز ہوتی، وہ تجویز کو رب کائنات قرآن میں نازل فرماتا. یہاں پر علماء بیٹھے ہوئے ہیں، محترم نظام علی صاحب، عبدالسلام صاحب، دوسرے معزز حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. یہ حضرات کے بات جانتے ہیں، مگر جو نہ جانتے ہوں ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ ایک روایت میں 9، ایک میں 13، ایک میں 17، کہیں 9 آیتیں کہیں پر لکھا ہے 13 آیتیں، کہیں پر لکھا ہوا ہے 17 آیتیں. 17 آیتیں ایسی ہیں قرآن پاک میں جو بالکل اسی انداز میں اور اسی نہج میں نازل کی گئی جو سرکار عمر فاروق کا مشورہ تھا اور جو ان کے دل میں خیال آ رہا تھا. اچھا، اب دل کا خیال آپ جانتے ہیں کہ آج کل فتنہ پلمبر جو چل رہا ہے، اس سے میں ہر محفل میں بولتا ہوں اور بولنا بھی ضروری ہے کیونکہ سن کر بڑی تکلیف ہوتی ہے. پچھلی محفل میں بھی میں نے کہا تھا کہ 30 لاکھ لوگ 3 ملین فالوورز جس کو روز سنتے ہوں اور روز جس پر اولیاء کی گستاخی کی جاتی ہے، تمام اولیاء کے کرامات کا انکار کیا جاتا ہے، خصوصاً سرکار بایزید بستامی، سرکار سر سختی، سرکار جنید بغدادی، سرکار سلطان الاولیاء پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی، سرکار غریب نواز، داتا گنج بخش علی حجویری. یہ اکابر اولیاء اللہ کی شان میں مسلسل گستاخیاں کی جا رہی ہیں اور ہماری امت کا المیہ یہ ہے، افسوس یہ ہے قوم اس کو سن بھی رہی ہے. تو مجھ جیسے اخر بات کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب بھی مائک ملے کم از کم امت کو اس بات کی اطلاع دے دیں کہ دین سیکھنا ہو تو صحیح العقیدہ سنی عالم دین سے سیکھیں، صحیح العقیدہ سنی مشائخین سے سیکھیں. کیونکہ محترم افضل بھائی صاحب نے پچھلی محفل میں ایک بڑی زبردست بات کہی تھی کہ اگر پلمبر کو سنو گے تو تمہیں سیدھا گٹر میں لے کے جائے گا. پلمبر کو سننا شروع کرو گے تو سیدھا گٹر میں جاؤ گے. آج افسوس کی بات یہ ہے 30 لاکھ لوگ ہفتے میں 3-4 بار اس کو سنتے ہیں. 30 لاکھ مسلمان تقریباً اس کو سنتے ہیں. یہ یقیناً یہودیوں کی سازش ہے، پراپر فنڈنگ کے ساتھ اس کو بٹھایا گیا ہے. اور افسوس یہ ہے کہ ہر بات میں لاجک ڈھونڈنے کے چکر میں، جیسے میں نے کہا تھا پچھلی محفل میں کہ اگر ہر بات میں لاجک ڈھونڈنے جاؤ گے تو بیٹا اسلام سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا. خدا تمہاری لاجک میں آنے والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحابہ نے جو مانا ہے، صحابہ کے بعد تابعین نے جو مانا ہے، تابعین کے بعد تبع تابعین نے جو مانا ہے، صوفیہ نے، ائمہ حدیث نے، ائمہ فقہ نے، ائمہ تفسیر نے، ان کے صدقے میں جو آج ہم جو مان رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، وہ صرف مصطفیٰ جان رحمت کے کہنے پر مان رہے ہیں. آقا نے کہا اللہ ہے، ہم نے مان لیا اللہ ہے. اگر ہر چیز لاجک کی چکر میں جاؤ گے، کیسا دکھتا ہے، کیسا ہے، کہاں بیٹھا ہوا ہے، اگر ہر وقت ہمارے ساتھ ہے تو پھر دوسرے کے ساتھ بھی ہے کیا، انہیں ایسا کر رہا ہے تو پھر وہ کیا کر رہا ہے، کیا خدا سوتا بھی ہے، کیا تھکتا بھی ہے کیا، نئے نئے وسوسے آتے جائیں گے. ایک آیت ہے جو میں اکثر پڑھا کرتا ہوں، قرآن میں کئی مرتبہ آیت آئی ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. قرآن میں 20 مرتبہ کہا گیا ہے. اور شیطان کی ایک طاقت بھی قرآن میں لکھی گئی ہے. کیا طاقت ہے؟ وسوسہ ڈالنے کی طاقت ہے. قرآن میں یہ آیت کی تقریباً 7 مرتبہ آئی ہے.
تقریباً 7 مرتبہ آیا ہے کہ شیطان کو اتنی طاقت دی گئی ہے کہ تمہارے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، وسوسے کے چکر میں بیٹے ایسے آؤ گے زندگی پر ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، سمجھ میں نہیں آئے گا خدا ہے بھی یا نہیں بھی، کیسا ہے، کیسا دکھتا ہے، کیا کرتا ہے، یا ہم کو صرف ظاہری طور پر ایک کہانی سنائی گئی ہے کہ خدا ہے کہ نہیں ہے، محمد عربی کو تو ہم نے دیکھا نہیں ہے، تھے کہ نہیں تھے، کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں ہے، کہ پیغمبر ہوتے کہ نہیں ہوتے، کہ فرشتے ہے کہ نہیں ہے، تمام چیزوں کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ سورہ بقرہ اٹھاؤ، پہلی آیت کے بعد الف لام میم کے بعد پڑھنا شروع کرو، الذین یؤمنون بالغیب، قرآن شروع ہی ہوتا ہے غیب سے۔ ایمان والے ہے ہی وہی جو بے دیکھے ایمان لائے، مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتا ہے۔ قرآن نے اسٹارٹنگ میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، الذین یؤمنون بالغیب، ارے ایمان تو ہے ہی بن دیکھے رب کو ماننے کا نام، مگر دشمن ہمیشہ ساتھ لگا ہوا ہے، 24 گھنٹے لگا ہوا ہے۔ آپ کی میری تو نہ کوئی حیثیت ہے نہ اوقات ہے، بڑے بڑے علماء کو، بڑے محدثین کو، بڑے اولیاء کو مقام خود سے ایک جھٹکے میں زمین پہ لا لیا۔ روایت میں آتا ہے، اس سے پہلے میں نے کئی مرتبہ کہا کہ پیران پیر کے سامنے بادل بن کر آیا، آ کر کہا کہ اے عبد القادر میں تمہارا رب ہوں، بادل کی شکل میں آیا، میں تمہارا رب ہوں، تمہاری عبادت سے اتنا خوش ہوا ہوں کہ آج سے تمام حرام چیزیں تم پر حلال کرتا ہوں۔ پیران پیر نے بس یہ سنا اور داخل کا بلا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا، فرشتوں نے مار کر آسمان سے اسے زمین پر لایا، اپنی اصلی شکل میں آیا، شکل میں آ کر کہا کہ عبد القادر تمہارا بڑا مقام ہے، تم اپنے علم سے بچ گئے، بڑا مقام ہے، تم اپنے علم سے بچ گئے۔ کہا کہ مردود پھر دھوکہ دے رہا ہے، علم نہیں بچاتا ہے، بچاتا تو رب کا فضل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کے سامنے بادل کی شکل میں آیا ہے، پیڑ کی شکل میں آ کے بات کرا، بوٹل بن کے بات کرا، کچھ بھی بن کے بات کرا آپ سے میرے سے، ابھی بھٹکانے کی بیسک کیجی میں چلا رہا آپ کو ہمارے کو، ابھی کنڈر گارڈن میں سے ہم ادھر دیکھ لیے ادھر دیکھ لیے، اس کے 100 مار دیے، اس کے 30 مار دیے، اس کو گالیاں دے دی، اس کی غیبت کر دی، بیسک میں چل رہے ہیں۔ اور یہ اللہ پہ جو فارمولے استعمال کرتا وہ پی ایچ ڈی لیول کے رہتے، کیا بات ہے کیا بات ہے، اور یہ اللہ پہ جو فارمولے استعمال کرتا پی ایچ ڈی لیول کے کرتا، آپ کو ہم کبھی کیجی میں تمہارا کیا کہیں گے؟ ارے انہیں موٹا، انہیں کالا، ارے وہ گرڈا کیا کر رہا، اس کا وہ کہاں ہے، ارے انہیں کہاں جا رہی کی وہ بچی، ارے بہت یہ ہم اتنے میں پھر لے رہے ہوں۔ تو بابا 24 گھنٹے تمہارا کو بھٹکانے کی قسم لیا ہوا ہے، وہ بھی قرآن میں، وسوسہ ڈالنے کی طاقت اس کے پاس ہے، وہ بھی قرآن میں۔ اب آؤ تو اگر تم کسی پلمبر کو سننا شروع کرو گے جو 24 گھنٹے اولیاء کے خلاف بکواس کرتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی فلاں کرامت کی لاجک بتائیے، فلاں کرامت کی لاجک بتائیے، آؤ یہاں پر ہم اچھا اب یہ بھی اس کا انکار کیا جاتا ہے کہ اولیاء کے دل پر القاء ہوتا ہے کہ نہیں، کہتا ہے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو میسیج ہے جسے وحی کہتے ہیں وہ صرف پیغمبروں تک آتی تھی، یہ القاء اور خلوق پر کچھ باتوں کو نازل کرنا، یہ باتوں کی نہ کوئی حقیقت ہے نہ کوئی اہمیت ہے، اور یہ اللہ کے دلوں پر کوئی بھی بات نہ نازل ہوتی ہے نہ طاری ہوتی ہے، یہ اس کا کلیم ہے۔ آئیں اب ہم دیکھتے ہیں سرکار عمر فاروق کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آیتوں کو نازل فرمانے سے پہلے ہی، کیونکہ قرآن جو نازل کیا گیا ہے وہ تو آقا کریم کے زمانے میں نازل ہوا، مگر اس سے کئی ہزار سال پہلے لوح محفوظ پر قرآن موجود تھا کہ نہیں؟ ایک سوال ہے، قرآن کیا حضور پاک کے دور میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن بنایا، اس سے پہلے نہیں بنایا؟ نہیں، ہمارا ایمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، اس کے صفات قدیم ہے، اس کا ارادہ قدیم ہے۔ یہ تین باتیں اچھے طریقے سے یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، اس کی صفات قدیم ہے، اس کا ارادہ قدیم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اچانک معاذ اللہ اچانک اللہ کے مائنڈ میں کچھ آئیڈیا آیا، ارے آج دنیا بنا دیں گے، تھوڑے دن کے بعد اچانک آئیڈیا آیا، ارے زمین گردی پہاڑ کر دیں گے، اس کے بعد اچانک آئیڈیا آیا انسان کو پیدا کریں گے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوچا کہ ارے انسان پیدا کرا کیا کھلاؤں گا، ہاں زمین میں ترکاری اور فروٹ ڈال دیں گے۔ ایسا نہیں ہے بابا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے، قرآن فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی ہے ہی نہیں۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بھی شے کے ساتھ گمان نہیں کیا جا سکتا، کسی بھی شے کے ساتھ گمان نہیں کیا جا سکتا۔ تو بالکل ویسے ہی اللہ کا ارادہ بھی قدیم ہے، اللہ کی ذات بھی قدیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے تمام صفات بھی قدیم ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے رحیم نہیں تھا بعد میں رحیم ہوا، پہلے رؤوف نہیں تھا بعد میں رؤوف ہوا، ایسا نہیں ہے۔ ہر صفات قدیم ہے رب کائنات کی۔ تو قرآن کا نازل کرنا، قرآن کا پیدا کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ازلی اور ارادہ قدیم ہے۔ قرآن پہلے سے ہی موجود تھا جب سے رب نے چاہا۔ نازل حضور پاک کے قلب اطہر پر کیا گیا، نازل جو ہوا قرآن حضور پاک کے قلب اطہر پر کیا گیا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، سرکار عمر فاروق کی پیدائش ہوتی ہے، آپ بڑے ہوتے ہیں، داخل اسلام ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ القاء فرماتا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، عمر نبی ہے یا ولی؟ ولی ہے، یقینی طور پر ولی ہے۔ ارے سرکار کوثر پاک کی نالت اٹھانے والا ولی ہوتا ہے تو سید الانبیاء کے قدموں کو چومنے والے کی کیا شان ہوگی؟ سبحان اللہ۔ تو سرکار عمر فاروق اکابر اولیاء اللہ میں سے، ان کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے القاء فرماتا ہے، پہلے عمر کے دل میں بات آتی ہے۔ سرکار عمر فاروق حضور کے پاس جاتے ہیں، جا کر ادب کے ساتھ حضور دل میں ایک بات آ رہی ہے، میں تجویز پیش کرنا چاہتا تھا جو آپ نے اپنی مضمون نظم میں پیش کیا ہے۔ سرکار عمر فاروق جاتے ہیں آقا کریم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میرے دل میں خیال آ رہا ہے، میں ایک مشورہ ادب کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ آقا نے کہا عمر کو کیا مشورہ ہے؟ کہا کہ حضور یہ جو پتھر ہے جس پہ سرکار ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، ہم اس کو بالکل کعبہ شریف کے قریب رکھ دیں گے اور اس کو ہم مصلی بنا لیں گے، اس کے سامنے ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے، تو ایسی نماز ہوگی سامنے مقام ابراہیم بھی ہوگا، اس کے سامنے کعبۃ اللہ بھی ہوگا۔ یہ تجویز پہلے سرکار عمر فاروق نے پیش کی۔ آقا کریم نے کہا کہ انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ ابھی بات ہوئی، آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے آسمان سے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، سبحان اللہ۔ اے ایمان والو آج سے مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنا لو۔ ارے جو بات عمر کی زبان سے نکلتی ہے رب قرآن بنا کر نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو بات عمر کی زبان سے نکلتی ہے رب اس کو قرآن بنا کر نازل فرماتا ہے۔ یہ شان سرکار عمر فاروق کی ہے۔ پھر ایک دوسری بات ہوئی کہ تمام امہات المومنین جو ہیں امت کی مائیں ہیں، مگر اب کسی کو کچھ لینا ہو یا کچھ دینا ہو، گھر کا سامان، گھر کا سودا، تو ابھی پردے کے اتنے سخت احکام نہیں آئے تھے، تو بغیر گھر کے سامنے نہ پردہ تھا نہ کچھ تھا، تو کام والے آتے تھے، کچھ خادمین آتے تھے، کچھ مسلمان خدمت کے لیے آتے تھے، گھر کا سودا دینے لینے کے لیے آتے تھے۔ اس میں کچھ منافقین بھی تھے جو ظاہری طور پر کہتے تھے کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ سرکار عمر فاروق کو ان کی پہچان ہو گئی تھی پہلے سے ہی، تو سرکار عمر فاروق نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا ایک مشورہ ہے، ایک تجویز ہے۔ کیا تجویز ہے؟ کہا کہ میری ماؤں سے کہیں کہ گھر کے سامنے ایک پردہ لگا دے، جس کو بھی کچھ لینا دینا ہو پردے کے پیچھے سے دیا جائے۔ یہ تجویز سرکار عمر فاروق نے پیش کی۔ کیا پیش کی کہ امی جان سے کہیں کہ جس کو بھی کچھ گھر کا سودا لانے دینے کے لیے کچھ بھی دینا ہو، گھر کے سامنے مین ڈور پر ایک پردہ لگا دیں، پردے کے پیچھے سے کریں۔ آقا کریم نے کہا انشاءاللہ میں بات کرتا ہوں۔ ابھی یہ بات ہمیں آسمان سے آیت نازل ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، اے حبیب اپنی ازواج مطہرات سے کہتے ہیں کہ آج کے بعد جس کو بھی کچھ لینا دینا ہو یا کسی سے کچھ سوال کرنا ہو، کچھ کام بولنا ہو تو پردے کے پیچھے سے کیا کریں، سبحان اللہ۔ پردے کے پیچھے سے کیا کریں۔ سرکار عمر فاروق کی شان دیکھو، اسے کہتے ہیں موافقات عمر، جو عمر کی دل کی خواہش ہوتی ہے قرآن ویسے ہی نازل ہوتا ہے۔ عبداللہ بن ابی، اس کو رئیس المنافقین کہا جاتا ہے، عبداللہ بن ابی اس کو رئیس المنافقین کہا جاتا ہے، منافقوں کا باپ، منافقوں کا سردار۔ جب اس کا انتقال ہوا
تو اس کا بیٹا گرتے پڑتے آقا کی بارگاہ میں آیا، آ کر کہا کہ حضور میری خواہش ہے ابا جان کا جنازہ آپ پڑھائیں۔ حضور نے اس کا مشورہ، اس کی خواہش کو قبول کیا۔ جب حضور اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے تھے، راستے بھر سرکار عمر فاروق نے حضور سے ادباً عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس نے زندگی بھر آپ کی مخالفت کی ہے، یا رسول اللہ اس نے زندگی بھر آپ کی مخالفت کی ہے، اس کی نماز جنازہ آپ نہ پڑھائیں۔ آقا نے کہا کہ اے عمر، میں نے اس کے بیٹے سے وعدہ کر لیا ہے اور اس کے اثرات تم آگے دیکھو گے، اس کے اثرات تم آگے دیکھو گے۔ خیر راستہ تمام سرکار عمر فاروق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کی نماز جنازہ آپ نہ پڑھائیں، مگر آقا کریم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ جیسے ہی نماز جنازہ پڑھائی، کچھ عرصہ گزرا، آسمان سے آیت نازل ہوتی ہے، اے حبیب ان منافقوں کی نماز جنازہ آپ نہ پڑھایا کریں، نہ ان کی موتا پر جایا کریں، نہ ان کی خبروں پر کھڑا ہوا کریں۔ سامعین، مگر ہوا یہ، آقا کریم کی شان یہ ہے کیونکہ آقا ایک ایسے دور اندیش قائد تھے، آقا سب کچھ دیکھا کرتے تھے۔ اس کے کئی دن کے بعد جب لوگوں نے آقا کا یہ رویہ دیکھا کہ اس نے اسلام میں داخل ہو کر اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، پھر بھی محمد عربی نے اس پر احسان کیا، اس کی نماز جنازہ پڑھائی، کئی منافقوں نے اپنے نفاق سے توبہ کیا اور سچے دل سے پھر داخل اسلام ہوئے، سچے دل سے داخل اسلام ہوئے۔ تو سامعین، سرکار عمر فاروق کی شان یہ ہے کہ جو آپ کا مشورہ ہوتا تھا، قرآن ویسے ہی نازل ہوتا تھا آسمان سے۔ آئے آج کی ہماری اس نشست کی دوسری کڑی سرکار پیرانے پیر کے خطبات کی طرف جاتے ہیں، مگر میرا ذہن کر رہا ہے کہ سرکار پیرانے پیر کا خطبہ جس طرح سے ہم آخری نشست پر رکھ رہے ہیں ویسے ہی رکھیں گے۔ بات کریں گے اولیاء سے تعلق کی۔ سامعین، اولیاء اللہ سے تعلق کے بارے میں آج کچھ نئی نئی باتیں آ رہی ہیں کہ بھائی آپ لوگ عرس کیوں کرتے ہیں اور عرس میں جاتے کیوں ہیں، اور عرس میں جانے سے، اولیاء اللہ کے پاس آنے جانے سے، ان سے تعلق رکھنے سے، ان سے محبت رکھنے سے کیا ملتا ہے، یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ آئے 2 منٹ، صرف 2 منٹ ہم ڈسکس کر لیں گے کہ عرس ہوتا کیا ہے۔ علماء جانتے ہیں عرس ہوتا کیا ہے، مگر عوام کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ یہ عرس کا جو لفظ ہے، عین را سین، یہ کوئی ہماری ہند و پاکستان کی، انڈیا پاکستان کی ایجاد نہیں ہے، یا بنگلہ دیش کی ایجاد نہیں ہے، یا کوئی پچھلے 20-30 سال میں یا 50 سال میں 100 سال میں کسی اولیاء اللہ کا جو عرس ہو رہا ہے، یہ ایسی کوئی بالکل بات نہیں ہے۔ آقا کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے یہ الفاظ نکلے ہیں، اور کس وقت نکلے ہیں؟ آقا کریم نے آئے، اس سے پہلے بتا دوں کہ یہ حدیث ابو داؤد نے بھی نقل کی ہے، یہ حدیث ترمذی میں بھی نقل ہوئی ہے، یہ حدیث امام احمد بن حنبل نے بھی نقل کی ہے۔ کیا ہے حدیث پاک؟ پہلے حدیث پاک سن لیں۔ یہ حدیث پاک سنتے ہی آپ کی آدھے اشکال دور ہو جائے، آدھا دل صحیح صاف ہو جائے گا کہ بھائی عرس ہوتا کیا ہے، عرس کی محفل کیا ہے اور کیوں جانا چاہیے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، آقا کریم نے بیان فرمایا کہ جب کوئی بندہ، حدیث پاک کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، جب کوئی بندہ مومن، صالح مومن، جب کوئی صالح مومن فوت ہوتا ہے، انتقال کرتا ہے، اللہ کا اب عام اردو میں جب کوئی اللہ کا نیک بندہ، نیک مومن جب کوئی مر جاتا ہے، جس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو رحمت کے فرشتے، یہ حدیث ہے، رحمت کے فرشتے اس کی قبر میں آتے ہیں، اور بڑی مشہور حدیث ہے، شاید اس میں سے آپ 50% لوگ جانتے بھی ہوں گے۔ رحمت کے فرشتے اس کی قبر میں آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ تجھے خوشی ہو، تجھے خوشی ہو کہ تو نے زندگی میں مصائب پر صبر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پر تو راضی رہا۔ اور آخری حصہ بڑا انٹرسٹنگ ہے حدیث پاک کا، کہتے ہیں کہ اب تو سو جا، اب تو سو جا جیسے ایک دلہن سوتی ہے، اب تو سو جا جیسے ایک دلہن سوتی ہے۔ اور یہاں پر العروس لکھا گیا ہے حدیث پاک میں، عین را سین،
سو جا جیسے کہ دلہن سوتی ہے، اور اسے وہی جگائے گا جو اس سے تعلق رکھنے میں سب سے مضبوط ہوگا، جو اس کا بڑا قریبی ہوگا وہی آ کر تجھے جگائے گا۔ اب اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے اس حدیث پاک میں آقا کریم نے دلہن کا لفظ استعمال کیا، جس کو عربی میں عرس، عروس، عریس اور کیا کہیں گے عروسہ کہتے ہیں۔ یہ تمام ایک ہی معنی میں آتے ہیں۔ اچھا، اس کے بھی 4 اردو معنی بیان کر دوں۔ پہلا معنی ہوگا دلہن، دوسرا معنی ہوگا دلہا، تیسرا معنی ہوگا دلہا دلہن جو محبت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اطمینان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اسے بھی عروس کہا جاتا ہے۔ چوتھا معنی آتا ہے ایک محبوب دوسرے محبوب سے جب جا ملتا ہے اسے بھی عرس کہتے ہیں۔ ایک معنی ہوا دلہن، دوسرا دلہا، تیسرا میاں بیوی محبت سے جو زندگی گزارتے ہیں اس گزارنے کو بھی عرس کہا جاتا ہے۔ چوتھا معنی آتا ہے ایک محبوب جب دوسرے محبوب سے ملاقات کر لیتا ہے اسے بھی عرس کہتے ہیں۔ تو حدیث پاک سے ہمیں عرس کا مطلب معلوم ہو گیا، اور آقا کریم نے کہا کہ جب بندہ مومن فوت ہو جاتا ہے تو رحمت کے فرشتے قبر میں آ کر اسے کہتے ہیں کہ سو جا جیسا کہ ایک عرس سوتا ہے، اور اسے جگانے والا صرف اس کا محبوب کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ تو سامعین، یہاں ہمیں ایک حدیث میں 3-4 ہمارے عقائد مل گئے۔ پہلا کہ انتقال پر عرس ہوتا ہے، انتقال پر عرس ہوتا ہے۔ دوسرا، اس میں رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ تیسرا، اسے جگانے والا صرف وہی ہوتا ہے جو اس کا محبوب ہوتا ہے۔ یہاں پر بات ہو گئی عرس کی۔ اب ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی کسی کا انتقال ہو گیا اور آپ لوگ خوشیاں منا رہی ہیں، لائٹنگ لگا رہی ہیں، پھولاں ڈال رہی ہیں، صندل پیش کر رہے ہیں اور جلوس سے صندل نکال رہے ہیں، اور آپ حضرات یعنی نعت کی محفل رکھ رہے ہیں، قرآن خوانی کا انتظام کر رہے ہیں، لوگوں کو کھانے کھلا رہے ہیں۔ بھائی کسی کا انتقال ہو گیا، رونا چاہیے۔ تو ہم کہیں گے کہ یہ تمام باتیں ماننے والوں کے لیے ہے، نہ ماننے والوں کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو نے زندگی پر نہ شان اولیاء مانی ہے، نہ مقام اولیاء مانا ہے، تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آج جو ہمارے بیچ کا ایک نیک شخص اس دنیا سے گیا ہے، آج اس کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا دن ہے۔ جب کوئی نبی یا جب کوئی ولی اس دنیا سے جاتا ہے تو ہمارے پاس جیسے اردو میں ایک کیا کہیں گے آپ اسے حمد کہیں یا نشید کہیں، لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں، میرے عزیزو یہ رونا کیسا، مکان ہی تو بدل رہا ہوں۔ تو بالکل ویسا ہی معاملہ ہے، آپ یقین مانیں حدیث پاک میں آتا ہے، یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے، آقا کریم بیان فرماتے ہیں جب کوئی گناہگار مرتا ہے تو اس کی میت کہتی ہے کہ مجھے خبر کے قریب نہ لے کر جاؤ، جتنا ہو سکا ڈیلے کرو، خبر میں جاتے ہی عذاب شروع ہو جائے گا۔ جب کوئی گناہگار، حدیث پاک کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ جب کوئی گناہگار مرتا ہے تو اس کی میت پکار کے کہتی ہے کہ مجھے دفن نہ کرو، مجھے خبر کے پاس نہ لے کر جاؤ، جائیں گے سوالات شروع ہوں گے، جواب نہ دے پاؤں گا، عذاب شروع ہو جائے گا۔ مگر جب کوئی اللہ کا نیک اور صالح بندہ انتقال فرماتا ہے، اس کی میت خوشی سے جھوم کر اچھل کر کہتی ہے کہ مجھے اپنے محبوب کے پاس لے کر چلے جاؤ، جتنا جلدی ہو سکا مجھے دفن کر دو، لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سچ کے گھر سے نکل رہا ہوں، میرے عزیزو یہ رونا کیسا، مکان ہی تو بدل رہا ہوں۔ ارے یہ دنیا سے تو 1000 گنا زیادہ بہترین دنیا وہ ہے۔ قرآن فرماتا ہے یہ دنیا کچھ نہیں ہے سوائے کھیل تماشے کے، والآخرۃ خیر لمن اتقی فرماتا ہے قرآن کہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے بہترین ٹھکانہ آخرت ہے۔ تو میت، قرآن یہ حدیث پاک پیش کر رہا ہوں، میت نیک کی میت اچھل کر کہتی ہے کہ مجھے دفن کرو، منکر نکیر سوال کریں گے، رب کے انعامات ان پر نازل ہوں گے، آقا کا دیدار ہوگا، یہ میرے لیے سب سے زیادہ خوشی کا دن ہے۔ تو جو ہمارے ولیوں کے لیے خوشی کا دن تھا، اس دن ہم بھی خوشی مناتے ہیں کہ آج ہمارے پیر و مرشد، آج ہمارے آقا سرکار غوث پاک
اس ظاہری حیات مبارکہ سے نکل کر دائمی حیات کی طرف چلے گئے۔ آج ہمارے پیر سرکار معین الدین چشتی، آج ہمارے پیر سرکار نظام الدین اولیاء، ہمارے پیر سرکار بندہ نواز، سرکار لوہوالی، سرکار مساخاتی، سرکار یوسفین بابا شرف الدین آج اس فانی دنیا سے نکل کر ہمیشہ باقی رہنے والی دنیا کی طرف چلے گئے اور اپنے اللہ رب عز و جل سے ہمیشہ کے لیے جا ملے۔ وہ ان کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا دن ہے۔ تو خوشی کا دن جو ہے یہ ہمارے لیے اولیاء اللہ کا خوشی کا دن، وہی ہمارے لیے خوشی کا دن ہے۔ کوئی اگر گناہگار مرتا تو اس کی میت کہتی کہ مجھے قبر کے پاس نہ لے کر جاؤ، مگر اولیاء اللہ کی میتیں تو کہتی ہیں آج میرے لیے سب سے خوشی کا دن ہے، مجھے وہاں پر لے کر جاؤ۔ اس وجہ سے ہم اس مناتے ہیں کہ آج ہمارے آقا اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مالک حقیقی سے جا ملے۔ یہ ہوا عرس کا کانسیپٹ۔ اب تیسرے کانسیپٹ پہ آتے ہیں کہ اولیاء سے تعلق سے کیا ملتا ہے۔ یہ حدیث پاک میں نے یہاں پر شاید پیش کی ہے، یاد ہے مجھے، مگر 8-10 مہینے پہلے حیدرآباد میں شارع المفتر کی درگاہ میں بھی میں نے حدیث پاک پیش کی تھی، وہاں پر خطاب کے سلسلے میں اولیاء اللہ سے تعلق سے کیا ملتا ہے۔ بڑی مشہور و معروف حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آقا کریم بیان فرماتے ہیں کہ ایک گناہگار بندہ تھا، بنی اسرائیل کا قصہ بیان فرما رہے ہیں آقا کریم۔ ایک گناہگار بندہ تھا، اس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، 99 اس نے قتل کیے تھے، 99 لوگوں کو اس نے جان سے مار دیا تھا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ وہ ایک اب اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ یار 99 لوگوں کو میں نے مار دیا ہے، ناحق لوگوں کو میں نے قتل کر دیا، کسی کو میں نے معاف نہیں کیا، کسی پر میں نے ترس نہیں کھایا، مجھے توبہ کر لینی چاہیے، مگر 99 قتل کرنے کے بعد کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ کہ اس کے دل میں خیال آیا، ایک پلمبر مولوی صاحب کے پاس گیا تو پلمبر مولوی صاحب نے کہا کہ الیکٹریشین مولوی صاحب ایک کام کریں، آپ نے 99 قتل کیے ہیں، اب توبہ کی سوچ رہے ہیں، نہ توبہ قبول ہوگی نہ تمہارا گناہ معاف ہوگا، ایک قتل پہ اتنا بڑا گناہ ہے، تم نے 99 قتل کر دیے، سوال ہی نہیں اٹھتا توبہ کا، سوال ہی نہیں اٹھتا توبہ کا، یقیناً تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، یقیناً تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وہ بڑا مایوس ہوا، ایک سیکنڈ کے لیے کہا کہ 99 قتل ہو گئے اور فلاں مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب تو بیٹا تم تو گیا۔ اس نے کہا جانے سے پہلے مولوی صاحب کو لے کے جاتا، جانے سے پہلے مولوی صاحب کو لے کے جاتا ہوں، اندر سے خنجر نکالا، اس کا بھی قتل کر دیا، بولا سنچری پوری کریں گے، سنچری پوری کریں گے، کر دیا سنچری پوری، 100 قتل کر دیا۔ اس کے بعد پھر دل میں خیال آیا کیا یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تھوڑا آگے بڑھا، ایک صوفی صفت عالم ملے، ایک صوفی صفت عالم ملے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور حقیقت کا پتہ تھا کہ رب کی شان کریمی کتنی وسیع ہے، رب کی شان کریمی، اس کی شان عفو و درگزر کتنی وسیع ہے۔ ایک صوفی عالم کو پتا تھا، ان کے پاس گیا، کہا کہ اگر 100 ختم ہو گئے ہیں، اب دل میں خیال آ رہا ہے کہ معافی مانگ لوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور یہ تمام گناہوں کو چھوڑ دوں، کیا میرا گناہ، کیا میری خطائیں معاف ہو سکتی ہیں؟ وہ صوفی صفت نے کہا یقیناً معاف ہو سکتی ہیں، سچے دل سے توبہ کر، مگر ایک کام کر، اپنی توبہ پر کسی کو گواہ بنا دے۔ یہاں پر پیر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اولیاء صالحین کی صحبت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یہ صالحین کی صحبت کیا دیتی ہے؟ آؤ بتاتا ہوں کیا دیتی ہے، مگر اس سے پہلے گواہ بنانے پہ ایک آدھ منٹ بات کروں۔ جو پیری مریدی کا جو تعلق ہے یہ آج کی پیداوار نہیں ہے، یہ سورہ فتح اٹھا کر پڑھو، قرآن پڑھو، سورہ فتح پہلا رکوع ختم ہو رہا ہے، قرآن فرماتا ہے ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم۔ اے حبیب، جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو سامعین، صحابہ نے حضور پاک کو اپنے ایمان کا گواہ بنایا کہ آج ہم آقا کریم آج کا ہاتھ پکڑ کر ہم یہ قسم کھاتے ہیں کہ وعدہ کرتے ہیں
کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جانتے ہیں اور مانتے ہیں، خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، عبادت کے لائق بھی وہی ہے، اور ہم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا رسول اور نبی مانتے ہیں، تو صحابہ نے حضور پاک کو گواہ بنایا. وہی سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے، جو ہم اپنے پیر کو، اپنے شیخ کو گواہ بناتے ہیں کہ میں نے آپ کو گواہ بنایا ہے. پیری مریدی کا تعلق ہے کیا؟ یہی ہے پیری مریدی، کسی کی بیعت میں آنا، کسی نیک صالح شخص کو جو عالم باعمل ہو اور جس کا سلسلہ نسب اور سلسلہ خلافت اس سے لے کر حضور تک بغیر خطا کے جا رہا ہو، اس کو پیر بنانا آپ پر لازم و ملزوم ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے ایمان کا اپنے پیر کو گواہ بنا لیا، آپ نے اپنے ایمان کا اپنے پیر کو گواہ بنا لیا. تو سامعین اب بالکل ویسے ہی گناہگار کا معاملہ. اب اس کو وہ صوفی صاحب نے کہا کہ یقیناً تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے، توبہ کرو، اگر کسی کو اپنا شیخ اپنا پیر بنا لو، کسی کو گواہ بنا لو. اس نے کہا کہ حضور آپ کے ہاتھ میں ہی کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ مجھے فلاں کام سے کہیں جانا ہے، قریب میں صوفیہ اولیاء کی بستی ہے، اللہ کے نیک صالحین کی بستی ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں پر کسی صالح شخص کے نیک ولی کے ہاتھ پر بیعت کر لو اور اپنی گناہوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لو، یقیناً تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی. اس نے ارادہ کیا، بالکل بس کچھ قدم چلا ہی تھا کہ موت کا فرشتہ آیا، اس کی روح قبض کر لی، موت کے فرشتے نے اس کی روح قبض کر لی. سامعین اب روایت میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت، کہ جنت کے دوزخ کے دونوں فرشتے نازل ہوئے، دونوں نے کہا کہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہے، اس نے کہا ہمارا کینڈیڈیٹ ہے. یہ بات چل رہی ہے، دونوں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات میں گئے. کافی سامنے تیزی سے پیش کر رہا ہوں، بڑی زبردست حدیث پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک کام کرو، زمین کو ماپو، اگر اس کے گھر سے اس کی لاش قریب ہے تو اسے جہنم میں ڈال دو، اولیاء کی بستی سے اگر اس کی لاش قریب ہے تو اس کو جنت میں ڈال دو. ٹھیک ہے، جب فرشتوں نے ناپا تو اس کی لاش اس کے گھر سے ایک بالش قریب تھی، اس کی لاش اس کے گھر سے ایک بالش قریب تھی. روایتوں میں آتا ہے کہ جہنم کے فرشتے اب ظاہری طور پر مسکرانے لگے کہ بھئی ہمارا کینڈیڈیٹ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین سکڑ جا، اے زمین اس کے گھر کی طرف بھی زمین سکڑ جا، صالحین کی بستی کی طرف جو زمین ہے وہ کچالا ہو جا. پھر فرشتوں کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات ڈالی کہ پھر سے ناپا حکم دیا گیا. جب ناپا گیا تو اس کی لاش ایک بالش صالحین کی بستی کے قریب پائی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آواز آئی، اے جنت کے فرشتوں اسے اٹھاؤ اور سیدھا جنت میں ڈالو. کیوں؟ ابھی نہ صالحین کے پاس گیا، نہ کسی ولی سے تعلق قائم کیا، نہ کسی ولی کے ہاتھ پہ بیعت کی، نہ کسی ولی کے ہاتھ پہ توبہ کیا، کچھ نہیں کیا. صرف ابھی ارادہ کیا تھا کہ اللہ کے نیک بندوں سے جا کر جڑ جاؤں گا اور توبہ کر کر اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ رجوع ہو جاؤں گا. صرف اس نے نیت کی، رب کائنات اسے جنت عطا کر. سامعین یہ ہوتا ہے اولیاء سے، صوفیاء سے تعلق کہ آپ کا ایمان بچا رہتا ہے، آپ کا ایمان بچا رہتا ہے. آئے آج کی تیسری کڑی کی طرف چلتے ہیں، سرکار غوث پاک کے خطبات کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقت ہوا جا رہا ہے مگر یہ بھی جانتا ہوں کہ کل تقریباً محترم حضرات کو آفس نہیں ہے تو کچھ دیر بیٹھ بھی سکتے ہیں. اگر سرکار غوث پاک کا خطبہ ہے تو ایک ایک خطبہ اتنا نورانی ہے کہ سن کر ہمارے دلوں میں نور کی شعائیں نہیں، نور کے سورج جگمگا جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چھٹی مجلس پیش کر رہا ہوں. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں، جیسے میں نے آیت پڑھی قرآن پاک کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اس میں پیران پیر اس خطبے میں سرکار غوث دستگیر امت مصطفیٰ کو تلقین کر رہے ہیں کہ اولیاء اللہ کے ساتھ ہو جاؤ. آج کے خطبے کا مین ٹاپک یہ ہے، سرکار پیران پیر بیان فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں اپنے آپ کو اولیاء اللہ سے جوڑ لو. یا پیران پیر کی کرامت دیکھیں کہ یہ مجلس جب میں پڑھ رہا تھا
محترم نظام غوری صاحب کو پتہ نہیں تھا کہ یہ میں مجلس کا پڑھنے والا ہوں آج. دوسری بات، ایک ہی محفل میں 2 کرامتیں پیران پیر کی بیان کر رہا ہوں. دوسری، جب تک میں تیاری تو کر چکا تھا مگر خطاب کے لیے کون سا موضوع پڑھنا ہے، میں آ کر یہاں کرسی پہ بیٹھنے تک بھی میرے پاس آیت نہیں تھی کہ کون سی آیت پڑھنا ہے. تو سرکار پیران پیر کی نظر کرم دیکھیں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے عطا دیکھیں کہ میں نے جو آیت پڑھی وہ صرف شان اولیاء پر ہی ہے. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے آپ کو اولیاء اللہ سے جوڑ لو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، پہلی کرامت پیران پیر کی جو ابھی ہوئی ہے 2 منٹ پہلے. دوسری کرامت، محترم نظام غوری صاحب نے مجھ سے 5 دن پہلے فون کر کے کہا کہ صاحب آپ اس آنے والی محفل میں اولیاء اللہ سے جڑے رہنے میں جو فائدہ ہے وہ بیان کریں. اور میں یہ مجلس پڑھ رہا تھا مگر میں نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ آپ کی جو خواہش ہے مجلس وہی ہے. آپ کی جو خواہش ہے مجلس وہی ہے. تو سامعین، ایک تو یہ کہ نیک خیال کا آنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے القا ہوتا ہے، اور جب پیر کی نظر کرم پڑتی ہے تو دل کے دروازے ایسے کھلنے لگ جاتے ہیں کہ غلاموں کے دلوں میں بھی جو بات آتی ہے پیر کا فیضان وہیں پر کھلنا شروع ہو جاتا ہے. اور سرکار غوث پاک کہ آپ اٹھا کر پڑھیں حالات زندگی، ہر خطبے میں ہزاروں لوگ گھروں سے سوچ کر آتے تھے کہ محفل کے ختم ہونے کے بعد یہ سوال کریں گے، مگر پیران پیر اپنے خطبے میں ہی اس کا جواب پہلے ہی عنایت فرما دیا کرتے تھے. آج یہ وہی کرامت ہوئی کہ محترم نظام غوری صاحب نے مجھ سے کہا کہ صاحب آپ آج کا خطاب کریں شان اولیاء پر، اور اولیاء سے جو تعلق کا جو فائدہ ہے اس پر. آج کی مجلس پیران پیر وہی بیان فرما رہے ہیں. آئیں پیران پیر کیا بیان فرماتے ہیں، غور سے سماعت فرمائیں. اولیاء اللہ کے قلوب اور ان کے دل پاک و صاف ہوتے ہیں. اولیاء اللہ کے قلوب پاک و صاف ہوتے ہیں. اولیاء اللہ کے دل خلق کو بھول جاتے ہیں اور صرف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں جو مالک حقیقی ہے. اور اولیاء اللہ کے دل آخرت کو اکثر و بیشتر یاد کرتے رہتے ہیں ہمیشہ. اور اولیاء اللہ کے جو دل ہیں وہ دنیا کو اس طرح بھلا دیتے ہیں جیسے دنیا کوئی شے ہے ہی نہیں. اولیاء اللہ کے دلوں کی بات ہو رہی ہے. اولیاء اللہ کے دل اس طرح ہوتے ہیں کہ دنیا کو ایسے بھلا دیتے ہیں جیسے دنیا کوئی شے ہے ہی نہیں. اس کے بعد سرکار پیران پیر فرماتے ہیں تمہارا حال یہ ہو گیا ہے کہ تم نے آخرت کو چھوڑ دیا اور دنیا کو پکڑ لیا اور دنیا میں ہی تم مشغول ہو گئے. اور تم کو رب سے حیا نہیں آتی ہے، تمہیں شرم نہیں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی روٹی کھاتے ہو اور اسی کی مخالفت کرتے پھرتے ہو. پھر اس کے بعد پیران پیر فرماتے ہیں، اب یہاں پر پیران پیر اپنے آپ کو ایک مسلمان بھائی بتا رہے ہیں. یا آپ کی عاجزی کے ساتھ یہ فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، تم اپنے مسلمان بھائی کی نصیحت کو قبول کرو. اے مسلمانوں، تم اپنے مسلمان بھائی کی نصیحت کو قبول کرو، اس کی مخالفت نہ کرو. اور تمہارا یہ مسلمان بھائی تمہارے عیبوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے تم نہیں دیکھ سکتے. اسی لیے تمہارے لیے میں تڑپتا ہوں کہ رب کی طرف آ جاؤ. تمہارے میں کیا کیا عیب ہیں مجھے پتا ہے. تمہارا یہ مسلمان بھائی تمہارے عیبوں کو ایسے دیکھتا ہے کہ جس کو تم خود نہیں دیکھ سکتے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہوتا ہے. میں تمہارا آئینہ ہوں اور تمہارے اندر. اور یہ اللہ کے واقعات میں آتا ہے کہ ہمارے حیدرآباد کے بہت بڑے بزرگ حضرت رفیع الدین خادری جو گار کی ٹیکری پر ہے، آپ عراق سے حیدرآباد تشریف لائے اور ایک غار میں بیٹھ کر آپ عبادت کر رہے ہیں اور اسی غار میں ایک ہندو جوگی بھی عبادت کر رہا ہے. کئی سال کی عبادتوں کے بعد وہ اپنے طریقے سے اپنی عبادت کر رہا ہے. اس نے اٹھ کر کہا کہ میں آپ کو ایک آئینے کی طرح صاف پاتا ہوں مگر آپ کے دل میں ایک کالا دھبا مجھے نظر آتا ہے.
تو سرکار رفیع الدین قادری نے کہا کہ تو نے یہ مقام کیسے پایا کہ تو نے مجھے ایک آئینے کی طرح دیکھ لیا مگر میرے دل میں ایک کالا دھبا ہے، تو نے یہ بھی جان لیا، یہ مقام تو نے کیسے پایا؟ تو اس نے کہا کہ حضور میرے پاس ایک فارمولا ہے، فارمولا یہ ہے کہ میرا نفس جو بولتا ہے میں اس کی خلاف ورزی کرتا ہوں، میرا نفس جو بولتا ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہوں، بس یہی کرتے کرتے آج میں اس مقام پر آ گیا کہ انسان کو دیکھ کر اس کے پورے حالات بول دیتا ہوں۔ تو سرکار رفیع الدین قادری نے کہا کہ ایک مشورہ دیتا ہوں، تیرا دل تیرا نفس تجھے کئی سالوں سے کلمہ پڑھنے سے روک رہا ہے، تیرا دل تیرا نفس تجھے کئی سالوں سے کلمہ پڑھنے سے روک رہا ہے، ایک کام کر، اس وحدہ لا شریک کی وحدت کی گواہی دے دے اور محمد مصطفیٰ کو سچا نبی مان لے، پھر اس کے بعد مجھ سے بات کر۔ اس نے 2 منٹ سوچا، سوچ کر کہا بات تو صحیح ہے آپ کی، آئیں آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتا ہوں۔ آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جیسے ہی کلمہ پڑھا حضرت اٹھ کر کھڑے ہو کر کہا اب دیکھ۔ حضرت نے کہا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب میری طرف دیکھ۔ کہا کہ حضور وہ آپ کے دل میں جو کالا دھبا تھا وہ جاتا رہا، وہ نہیں نظر آتا ہے۔ حضرت مسکرا کر کہا وہ میرا نہیں، تیرے دل میں کفر کا دھبا نظر آ رہا، وہ میرا نہیں، تیرے دل میں۔ میں نے جب تیری طرف دیکھا تو سر سے لے کر پاؤں تک ایک صاف آئینے کی طرح نظر آ رہا ہے، اور تیرے دل میں جو کفر کا دھبا تھا اس کا ریفلیکشن میرے دل کی طرف آ رہا تھا، اور کیوں سمجھ رہا تھا وہ میرا ہے، وہ ایسا نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہم اولیاء اللہ کو پاک و صاف ہی بنایا ہے۔ تو سامعین یہاں پر پیرانے پیر فرماتے ہیں میں تمہارا مسلمان بھائی تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میری بات کو قبول کرو، تمہارے اندر جو عیب ہیں وہ تمہیں نہیں دکھائی دے رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، تمہارے اندر جو عیب ہے وہ تمہیں نہیں دکھائی دے رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، میری بات سنو۔ کیا سنو؟ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے بیان فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہوتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہوتا ہے، کسی میں کچھ عیب ہے تو طریقے سے اسے بتاتا ہے کہ تم میں یہ عیب ہے، اس کو دور کر دو۔ اس کے بعد قرآن نبی فرماتے ہیں میں مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تمام مسلمان بھائی نیک بن جائیں، سچے ہو جائیں، ایماندار بن جائیں۔ اب ہوتا تمہارا کیا حال ہے؟ تم جن باتوں کو ظاہر کرتے ہو اس کو تم دوسروں کے سامنے مخفی رکھنے کی بھی کوشش کرتے ہو، اور تمہارے اندر جو برائیاں ہیں تم اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہو، تم کہیں جدا رہتے ہو کہیں جدا رہتے ہو، اور تمہیں نہ تمہارے نفع کا کچھ اندازہ ہے نہ ہی تمہیں تمہارے کوئی نقصان کا کچھ اندازہ ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ خدا جس نے میرے دل میں مخلوق کی خیر خواہی ڈالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اس نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ میں مخلوق کے لیے کچھ فائدے پہنچانے کا کچھ کام کروں، مخلوق کی خیر خواہی ڈالی، اس نے اس کا بڑا مقصد، اس نے میرے لیے یہ بہت بڑا مقصد بنا دیا کہ میں تمہیں سیدھے راستے کی طرف بلاؤں، میں تمہارے پاس ناصح تمہیں نصیحت کرنے والا بن کر آیا ہوں، اور اس پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، میں جو تمہاری نصیحت کروں گا، میں جو تمہیں واضح و نصیحت کروں گا، اس پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، کوئی نذرانہ نہیں چاہتا، مجھے جو کچھ ملنا تھا رب کی جانب سے مل چکا ہے، میں دنیا کا کوئی طالب نہیں ہوں، مجھے دنیا سے کچھ نہیں چاہیے ماں سوا کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مل جائے۔ اے بندو تم بھی اپنے آپ کو اللہ والوں سے جوڑ لیا کرو، تمہاری فلاح تمہاری بہبود اسی میں ہے کہ تم اپنے آپ کو نیک بندوں سے جوڑ لو، اور یہی مجھے بہت خوش کر دے گا۔ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو تمہاری ہلاکت میرا غم بن جائے گی، اور میں چاہتا ہوں کہ مرید صادق کا چہرہ دیکھتا ہوں جس نے میرے ہاتھ پر فلاح پائی ہے۔ اب یہاں پر اپنے مرید کو ڈائریکٹ اپنے سے جوڑ رہے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے مرید کا چہرہ دیکھوں جس نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اس نے توانائی پائی ہے اور وہ سیراب ہوا ہے،
اور اسے میں لباس پہنا لیتا ہوں اور خوش ہو جاتا ہوں، ورنہ کہتا ہوں کہ اس جیسا میرے ہاتھ کے نیچے سے کیسے نکل گیا۔ اب یہاں پر فرما رہے ہیں کہ جب میرا مرید ہو جاتا ہے تو میں اسے معرفت کا لباس پہنا دیتا ہوں، اس کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے سیراب کر دیتا ہوں، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو میں کہتا ہوں کہ تجھ جیسا میرے ہاتھ کے نیچے سے کیسے نکل گیا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں اے غلام میری مراد تو ہے نہ کہ خود میں، اے غلام میری مراد تو ہے، میں تیری نصیحت کرنا چاہتا ہوں، تجھے سیدھے راستے کی طرف لانا چاہتا ہوں، نہ کہ خود میں۔ اگر تجھ میں تغیر پیدا ہوتا ہے تو تو ہی متغیر ہوگا نہ کہ میں تو عبور کر چکا ہوں۔ قرآن پیر فرماتے ہیں وہ راہ سلوک کے منازل میں عبور کر چکا ہوں، تو نے تو مجھے اپنی وجہ سے ہی دوست بنا دیا ہے، بس تو میرے ساتھ علاقہ پیدا کر تاکہ تو بھی جلد ان منازل کو عبور کر لے۔ قرآن پیر فرماتے ہیں اے غلام میری نظر صرف تجھ پر ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو سیدھے راستے پر آ جائے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں تو عبور کر چکا ہوں، منازل سلوک راہ سلوک میں عبور کر چکا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تو بھی عبور کر لے، تو بس تو میرے ساتھ علاقہ پیدا کر، یعنی تعلق کو ایسا مضبوط کر لے کہ تو بھی جلدی راہ سلوک کے منازل طے کر لے۔ اے لوگوں اللہ عز و جل پر اور اس کی مخلوق پر تکبر و غرور کرنا چھوڑ دو، تکبر اور غرور کرنا چھوڑ دو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور اس کی مخلوق پر، اپنے مرتبے کو پہچانا۔ اب یہاں پر قرآن بھی فرما رہے ہیں کہ اے انسان تو ہے ہی کیا، اے انسان تو ہے ہی کیا جب تکبر و غرور کر رہا ہے۔ آئیں قرآن پیر فرماتے ہیں کہ تو ایک نجس نطفے سے پیدا ہونے والا انسان، گھنونے پانی سے بنایا گیا، تمہارے اچھا یہ آپ دیکھیں انسان کو جھنجھوڑ دینے والی بات ہے۔ اے انسان تو تکبر کر رہا ہے، تو ہے ہی کیا؟ ایک نجس نطفے سے پیدا ہونے والا انسان، ایک گھنونی مٹی سے بنایا ہوا انسان، تو تکبر کر رہا ہے میں بڑا ہوں، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس علم ہے، میرے پاس پاور ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، تو ہے ہی کیا؟ فرما رہے ہیں آگے کی لائن آپ کتاب کے دلوں کو جھنجھوڑ دے گی۔ فرماتے ہیں تیری انتہا ایک مردار ہے، تیری انتہا ایک مردار ہے جسے لے کے جا کر پھینک دیا جائے گا۔ اور سے سماعت فرمائے اور سوچے کہ ہمیں خبر پہ رکھ کر ہمارے گھر والے چلے جا رہے ہیں، اس کو دوسرے الفاظ میں قرآن حکیم فرما رہے ہیں تیری انتہا یہ ہے ایک مردار ہو جائے گا اور تیری لاش کو پھینک دیا جائے گا، اور تو غرور کر رہا ہے میں یہ ہوں میں وہ ہوں۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں تیری لاش کو پھینک دیا جائے گا، تو اس جماعت سے نہ ہو جس کو لالچ نے کھینچ رکھا ہے، خواہش نے کھینچ رکھا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ان بادشاہوں کے دروازوں پر نہ جا اور اپنے جو تیری قسمت میں جو ذلت تھی اس کو حاصل کرنے کے لیے تو بادشاہوں کے دروازوں پر گھوما کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے بادشاہوں کے دروازوں پر جا کر۔ ذلت تیرا مقدر بن جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ، اچھا یہاں پر بڑی پیاری بات سرکار قرآن حکیم میں ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کا تو حکم ختم پر ہے، مگر ایک بات یاد رکھو ایسی دعا نہ کرو، فرماتے ہیں قرآن حکیم جو تیری تقدیر میں نہ ہو۔ اب اس کی مثال میں بیان کرتا ہوں۔ آپ مثال کے طور پر عشاء کی نماز پڑھے، نوافل پڑھتے نماز پہ بیٹھ گئے کہ اللہ میں کو انڈیا کا پرائم منسٹر بنا دے، یا اللہ میں کو امریکہ کا پریسیڈنٹ بنا دے۔ مثال پیش کر رہا ہوں یا اللہ میرے گھر میں 20-30 گاڑیاں آ جانا، 40 گاڑیاں آ جانا، 3-4 ہزار ایکڑ زمین آ جانا، کیا آ سکتی ہے؟ تم کو پتا ہے، ہم سب کو پتا ہے کہ ہماری اوقات، ہماری حیثیت، ہمارا لیول ہمارا کیا ہے۔ اپنے حساب سے کیمری کروڑا مانگ لو مل جاتے، اپنے حساب سے میکسیمم 200 گز مانگ لو مل جاتے، ایک بیوی چل رہی نصیب میں ہے، دوسری مانگ لو شاید مل جائے گی۔
ایک بیٹا ہے دوسرا بیٹا مانگ لو شاید مل جائے گا. ہم کو پتا ہے کہ ہمارے نصیب کس کے اطراف ہے کتنا ہے ہم کو اندازہ ہے. یہ دعا نہ کرو کہ یا اللہ میرے کو امریکہ کا پریزیڈنٹ بنا دے, میرے کو فلاں کنٹری کا بادشاہ بنا دے, انڈیا کا پرائم منسٹر بنا دے. مودی کل مر جانا, جیسا ہی مودی مرا پرسوں میرے کو جا کے پرائم منسٹر بنا دینا. پیران پیر فرماتے ہیں آپ دیکھو پیران پیر کا جو ارشادات ہے اور آپ کے تصورات کہاں تک پہنچتے ہیں. اب اس کے بعد سمجھ رہے ہو پیران پیر فرما رہے ہیں وہی دعا کر جو تجھے پتا ہو کہ میرے لیے قبول کی جائے گی. ایسی دعا نہ کر, ایسی دعا نہ کر کہ یا اللہ 8,000 ایکڑ زمین ہونا, 3 دن میں میرے اکاؤنٹ میں 10,000 کروڑ رہنا, 4 مہینوں سے 300-400 بیٹے ملنا. ایسی عجیب عجیب دعائیں نہ کر, وہی دعا کر جو تجھے خود پتا ہو جو تجھے مل جائے گی. تو جیسے میں نے آپ تمام سے کہا, تمام کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. آپ کو ہم کو پتا ہے کہ ہمارا لیول کیا ہے. 200-300 گز زمین کی دعا کر لو, اچھی نیک اولاد کی دعا کر لو, صحت کی دعا کر لو, عزت کی دعا کر لو, علم کی دعا کر لو, اخلاق کی دعا کر لو, بیوی بچوں کے ساتھ محبت سے زندگی رہنے کی دعا کر لو, ماں باپ کی خدمت کی دعا کر لو, مل جاتا. اتنا معلوم ہے ہمارا مل جاتا. پیسے کی بات کرتے 200-300 گز سے بڑھ کے تو آپ ہم نہیں ہیں, ہمارا معلوم ہے. اتنی دعا کرو بولے پیرانے پیر. اچانک 6,000 ایکڑ کی دعا نہ تو کرتا کہ یا اللہ 8,000 ایکڑ کا فارم ہاؤس ہونا, 3-4 گاؤں میں مالک رہنا, 8-10 آئیلینڈ میرے پاس رہنا, گھر میں تقریباً 200 روز رائس تو رہنا اپنے پاس الگ الگ کلر کے. اسی خواہش مت کر آئے خود دیکھے کر رہے. پیرانے پیر فرماتے ہیں یہ حدیث شاید آپ نے پہلی بار سنی ہوگی. پیرانے پیر فرماتے ہیں کہ آقائے کریم کی حدیث پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سخت ناراض ہوتا ہے اور سخت عذاب دیتا ہے اس کو جو اللہ تبارک و تعالی سے ایسے کام کو طلب کرتا ہے جو اس کی تقدیر میں نہ ہو. صحیح بولا نا میں, مثال صحیح دیا نہیں دیا. پیرانے پیر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے سخت ناراض ہوتا ہے اور سخت عذاب دے گا جو اللہ تبارک و تعالی سے اننیسیسری ایسی مطالبات کرے گا, ایسی چیزیں طلب کرے گا جو اس کی تقدیر میں نہیں ہے, جو اس کی تقدیر میں نہیں ہے. اچھا اور ایک سائیکالوجی سمجھتا ہے دنیاوی بات. بڑے بڑے کئی سو کئی ہزار سائنٹسٹ نے ایک بات تحقیق کے ساتھ لکھی ہے. بڑے سائنٹسٹوں نے, بڑے فلاسفرز نے, بڑے پروفیسرز نے ایک بات بڑی کئی سو سال تجربہ کر کے ایک بات لکھی ہے کہ انسان کی ترقی اور اس کا زوال, انسان کی ترقی اور اس کا زوال جو بھی ہونا ہے 35 سال کی عمر تک ہو جاتا ہے. یہ میں قرآن حدیث کی بات نہیں کہہ رہا ہوں, ایک عام دنیا کے بڑے سائنٹسٹوں کی اور بڑے پروفیسرز کی بات کہہ رہا ہوں. انسان کی ترقی اور زوال جو بھی ہونا ہے 35-36 سال کی عمر تک ہو جاتا. 35-36 سال کی عمر میں جو تمہاری حالت ہے, جو تمہاری فائنینشیل کنڈیشن ہے, آگے مرے تک وہی رہے. جو بھی بدلنا ہے زندگی میں 35 سے پہلے بدل جاتا. 22 میں کاروبار شروع کرتا, 30 سال کی عمر تک 100 کروڑ کا آدمی بن جاتا. اگر 35 تک وہی رہا آپ کی ہماری طرح ایک منیمم سیلری پر, 35-36 سال عمر گزر گئی تو آگے کی مرے تک زندگی ویسے ہی جائے. یہ ایک بڑے سائنٹسٹوں کا قول ہے. پروفیسرز نے کئی سال تجربہ کر کے یہ بات کہی ہے اور تقریباً 98-99% یہ بات صحیح بھی ہے. 1-8% آپ نے دیکھا ہوگا کسی نے 60 سال کی عمر میں کاروبار شروع کیا, ترقی کی, کسی کو 55 سال کی عمر پر بڑی نوکری لگ گئی. یہ ہوتا ہے مگر 1-2% کی بات ہے. 98% آپ کی ہماری عمر 35-36 سال کی عمر میں جو آپ کی فائنینشیل کنڈیشن ہے مرے دم تک وہی رہے گی. ٹھیک ہے بات. تو پیرانے پیر فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دعا نہ کر, وہ معروضات نہ کر, وہ چیز طلب نہ کر جو تیری تقدیر میں نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو تقدیر کو پیدا کرتا ہے, ہر چیز کا خالق و مالک ہے, جو چاہا کرتا ہے, مگر مانگنا وہی ہے جو تقدیر میں ہو. اور بہترین دعا کیا ہے, یا اللہ خیر و عافیت کی زندگی عطا فرما, علم کی زندگی عطا فرما, عمل کی زندگی عطا فرما, سکون کی زندگی عطا فرما. یا اللہ کسی کا محتاج مت رکھ, اتنا عطا فرما دے کہ عزت سے زندگی گزر جائے. 2 حدیث پاک پڑھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. پہلی حدیث پاک
کہ آقا کریم بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان لوگوں کو جس کو بہترین اجر دیا جا رہا ہوگا ان کے صبر کے بدلے میں، تو جس کو رب کائنات نے مال و دولت دی ہے، جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو مال و دولت دی ہے، وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب یہ انعامات دیکھیں گے جو غریب مسلمانوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت جو انعامات جو اکرامات فرمائے گا، وہ دیکھ کر پیسے والے مسلمان دل میں خواہش کریں گے کہ یا اللہ کاش دنیا میں ہم کو صرف اتنا مال دیا جاتا کہ 2 وقت کی صرف روٹی مل جاتی بس۔ آج آپ ہم دیکھتے ہیں پیسے والے مسلمان بھائیوں کی طرف یا نان مسلموں کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ چاہیے، ہمیں بھی وہ چاہیے، ہمیں بھی ایسا چاہیے، مگر حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جس کے پاس تھا، جس کے پاس 100 کروڑ تھے، مثال کے طور پر ہمارے کسی مسلمان بھائی کے پاس 100 کروڑ تھے اور کسی مسلمان بھائی کے پاس بینک اکاؤنٹ میں 3 لاکھ روپے تھے، دونوں کا انتقال ہوا، 100 کروڑ والا قیامت کے دن کہے گا کاش میرے اکاؤنٹ میں صرف 1 لاکھ ہوتے، کاش میرے اکاؤنٹ میں صرف 1 لاکھ ہوتی، 2 وقت کی روٹی مل جاتی، یہی کافی ہوتا، اس کے بدلے میں آج مجھے یہ اجر مل جاتا۔ پہلی حدیث۔ دوسری حدیث پاک صبر پر، کہ دنیا میں جو مسلمانوں کو تکلیف ہوئی، جو پریشانی ہوئی اور مسلمان نے اس پر صبر کیا، مسلمان نے صبر کیا، اس صبر کا بدلہ، مثال کے طور پر کسی کو فائنینشیل پریشانی رہی، کسی کو فیملی کی پریشانی رہی، کسی کو صحت کی پریشانی رہی، کسی کو خاندان کی پریشانی رہی، کچھ نہ کچھ رہا زندگی میں، مگر اس نے صحت پہ بھی صبر کیا، فائنینشیل کنڈیشن پہ بھی صبر کیا، بیوی بچوں کے ساتھ بھی صبر کیا، خاندان کے کچھ معاملات میں صبر کیا، بھائیوں بہنوں نے کچھ اس کو کچھ پریشانی تھی، کچھ وہ کیا، اس پہ بھی اس نے صبر کیا، کچھ کافروں کی طرف سے اسے کچھ اذیت ملی، اس پہ بھی صبر کیا۔ تو صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں جو اجر عطا فرمائے گا، وہ دیکھ کر دوسرے لوگ جس کو پریشانی نہیں ملی ظاہری طور پر، اچھی زندگی رہی، گھر میں پیسہ بھی رہا، دولت بھی رہی، صحت بھی رہی، بیوی بچے بھی رہے، خاندان بھی رہا، عزت بھی رہی، گاڑیاں، گھر، صحت، سب کچھ رہا، وہ مسلمان کہے گا کاش مجھے پھر سے زندگی دی جائے، دنیا میں مجھے بھیجا جائے اور میری چمڑی کو خینچیوں سے کاٹا جائے اور اس پر میں صبر کروں، مجھے دنیا میں بھیجا جائے اور میری کھال کو، چمڑی کو مجھے زندہ، میری کھال کو خینچیوں سے کاٹا جائے اور اس پر میں صبر کروں، میں اس بات کو بھی پسند کرتا ہوں کہ اس کے بدلے میں مجھے آج یہ اجر عطا کیا جائے۔ تو سامعین، مومن پر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا عطا فرماتا ہے کہ آپ ہم سوچ نہیں سکتے۔ الحمدللہ بہت اچھی زندگی ہماری چل رہی ہے، اگر کچھ مسائل و پریشانی آ بھی جائے تو صبر کریں، اس کا بدلہ قیامت میں اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ جن کے حالات اچھے ہیں وہ کہیں گے کہ مولا ہمیں زندہ، ہمارے جسموں کو خینچیوں سے کاٹا جائے، اس پر بھی ہم اف نہیں کریں گے، مگر اس کے بدلے میں ہمیں یہ عطا فرمائے۔ سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب جو پیرانے پیر لے کر جاتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پیرانے پیر نے ایسی ایسی باتیں بیان فرمائی ہیں۔ 11 بجے 9 منٹ باقی ہے، 9 منٹ بات کر کے 11 بجے ہم ختم کرتے ہیں کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، قدم قدم پر تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، تمہارے دماغ کو وہ جکڑا ہوا ہے۔ اللہ عز و جل کے وہ جو بندے ہوتے ہیں اور ایسے بندے جو اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں اور اپنی طبیعت کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں اور درہم و دینار کے پیچھے ہوتے ہیں، ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ بس دنیا مل جائے، وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ اس بات کی کوشش تو کر کہ تو فلاح پانے والوں کے پیچھے لگ جا۔ آپ دیکھیں کہ خطبے میں پیرانے پیر کئی مرتبہ بیان فرما رہے ہیں، اور اس آپ یہاں پر پیرانے پیر فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو فلاح پانے والوں کے پیچھے لگا دیں، جو راستے پہ نکل چکے ہیں صراط مستقیم پر، جو شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت کے راستے پر اولیاء اللہ نکل چکے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو ان کے پیچھے لگا دے، تو ہوگا کیا کہ تیری راہ بھی آسان ہو جائے گی۔
اگر کوئی نئی جگہ پر جا رہا ہے، اگر آپ یہاں سے کہیں نئے مقام پر جا رہے ہیں، آپ کو راستہ نہیں پتا تو بڑی دقتیں ہوگی، مگر جو کئی مرتبہ وہاں پر جا کر آیا ہے اس کے پیچھے جا رہے ہو تو بڑی آسانی سے پہنچ جاؤ گے۔ پیران پیر وہی بیان فرما رہے ہیں، تو اپنے آپ کو فلاح پانے والوں کے پیچھے لگا لے، ان کی پیروی میں لگ جا، مرشد کامل کی تلاش کر، اولیاء اللہ کی رحمت تلاش کر، ان کی حکایتیں تلاش کر، ان کی باتیں تلاش کر، تاکہ تو بھی فلاح پا لے۔ اگر تو ایسا نہ کرے گا تو گمراہوں میں قرار کیا جائے گا۔ اپنے ایمان کی آنکھوں کو کھول، دل کی آنکھوں کو کھول، اپنے قلب کی آنکھوں کو کھول، اپنے آپ کو بصیرت کی طرف لے کر جا اور بھلائی کی طرف لے کر جا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی لیکن ان کے دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ سامعین، اپنے دلوں کو بینائی سے منور کر لو اور اپنے دلوں میں نور بھر لو۔ حصول دنیا جو ہے، تم جو چاہتے ہو کہ دنیا مل جائے، دنیا کی لالچ مل جائے، اس کا بدلہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ دنیا فانی ہونے والی ہے، ہمیشہ تم پچھتاتے رہو گے کہ ہاتھ میں ایسی چیز آ گئی جو ہمیشہ خسارہ دینے والی ہے، ہمیشہ نقصان دینے والی ہے۔ اور دنیا کی محبت ناقص الایمان ہے، تمہارا ایمان بھی خراب کر دے گی۔ اصلاح نفس کر اور اپنے آپ کو محنت سے پیسہ کمانے پر لازم کر لے۔ اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں پیسہ کما لیا ہے، حاجت مندوں کی حاجت پوری کر، لوگوں کا خیال کر۔ اب اس کے بعد کیا کر؟ اپنے آپ کو ان تمام، اگر ہو سکتا ہے، فرماتے ہیں اگر ہو سکتا ہے تو پھر اس کے بعد اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے دور کر لیں گے، اپنے اہل و عیال سے اجازت لے کر۔ یہ اولیاء اللہ کا طریقہ تھا، جب بھی پہاڑوں پر جاتے تھے، یہ سرکار دو عالم کا طریقہ رہا۔ جب آقا غار حرا میں جاتے تھے تو بی بی خدیجہ سے پوچھ کر بتا کر جاتے تھے۔ بالکل وہی طریقہ صوفیہ نے اپنایا۔ جب صوفیہ کہیں چلہ کشی کے لیے جاتے تھے پہاڑوں میں، جنگلات میں، کبھی 1 دن 40 دن 1 سال 2 سال 5 سال پہاڑوں میں صوفیہ اولیاء اللہ بیٹھا کرتے، تو پہلے اپنی ماں سے، اپنے والد سے، اپنے بیوی بچوں سے اجازت لیتے کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں آپ کے حقوق سے دستبرداری اختیار کر کر اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فیملی اجازت دیتی تو جاتی۔ تمام صوفیہ کا طریقہ رہا۔ ایسا نہیں ہے کہ بیوی بچوں کو بھوکا چھوڑ دیا چلے گئے، ماں بیمار ہے چلے گئے، باپ کی حالت خراب ہے چلے گئے۔ کسی صوفی بزرگ نے یہ نہیں کیا۔ اپنے پیرنٹس سے پرمیشن لے کر، بیوی بچوں کو کہہ کر کہ مجھے آپ اپنے حقوق سے دستبرداری دیں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ تو یہ فرماتے ہیں پہلے پیسہ کما، لوگوں کی خدمت کر، بیوی بچوں کی خدمت کر، اس کے بعد کیا کر؟ اب ان سے اجازت لے۔ کیا اجازت لے؟ اور جو تو نے جائیداد بنا رکھی ہے، یہ تمام چیزوں کو اپنے بھائی بہنوں میں، اپنے بیوی بچوں میں تقسیم کر دے، ان کے سپرد کر دے، اور اب اپنی حالت کو یہ کر لے۔ آخری بات کی طرف آ رہا ہوں۔ پیسہ کمایا، مسلمانوں کی خدمت کی، بیوی بچوں کی خدمت کی، بھائیوں بہنوں کی خدمت کی، ماں باپ کی خدمت کی۔ اب کیا کرنا ہے؟ قرآن میں فرماتے ہیں اپنے آپ کو ایسا کر لے کہ جیسے تو نے اپنے آپ کو ملک الموت کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ اپنے آپ کو ایسا کر لے کہ تو نے اپنے آپ کو ملک الموت کے ہاتھ میں دے دیا ہے اور اس نے تیری روح لے لی ہے۔ موت نے تجھے اچانک اچک لیا ہے، تو موت کا لقمہ بن گیا ہے، گویا زمین نے تجھے شوق سے نگل لیا ہے۔ آئے ایک ایک خطبہ انسان کو جھنجھوڑ دیتا ہے، دنیا سے ایسے نکالتا ہے۔ پیرانے پیر کا خطبہ آیا ہے جیسے دودھ میں سے مکھی کو نکال کر پھینکا جاتا ہے، اسی طریقے سے ہمارے دل سے پیرانے پیر دنیا نکال کر پھینک رہے ہیں۔ پیسہ کما لیا، بیوی بچوں کی خدمت کر لی، ماں باپ کی کر لی، بھائیوں بہنوں کی کر لی، ہو گیا۔ اب کیا کر؟ تنہائی میں بیٹھ اور اپنے آپ کو ملک الموت کے حوالے کر دی اور سوچ کہ موت نے تجھے اچک لیا ہے، تو موت کا لقمہ بن گیا ہے، زمین نے منہ کھول کر تجھے نگل لیا ہے، گویا قدرت کے احکام قضا و قدر نے تجھے پکڑ لیا ہے۔ علم و معرفت کے دریا میں اپنے آپ کو ڈبا دے، علم و معرفت کے دریا میں اپنے آپ کو ڈبا دے،
جو اس مقام پر پہنچا اس کو کسی سبب کی ضرورت نہیں رہتی، اب وہ مسبب الاسباب کی طرف چلا جاتا ہے۔ سبب دوسروں کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ اس کے واسطے فرماتا ہے۔ اب یہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ سبب یہ نہیں ڈھونڈتا، سبب اس کو ڈھونڈتا ہے، مسبب الاسباب کی طرف آ جاتا ہے۔ اے قوم، اگر تم پورے طور پر قلب کے ساتھ تمام امور مذکور پر قدرت نہیں رکھتے، سبب کو اور اس کے تعلق کو چھوڑ دو، تم یہ پوری طرح نہ کر سکو گے۔ جب تم کل پر قدرت نہیں رکھتے تو بعض سے کیا کم ہونا چاہیے۔ ہمارے رسول نے فرمایا کرتے تھے، اس قدر کی طاقت رکھو دنیا کے غموں سے فارغ ہو جاؤ، جتنا ہو سکا دنیا کے غموں سے اپنے آپ کو فارغ کر دو۔ اگر تجھے دنیا کے غموں سے فارغ و خالی ہونے کی قدرت ہے تو اس کو دیر نہ کر، اللہ عز و جل کی طرف دوڑ، بھاگ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو لپٹ جا، دنیا کے غم اپنے دل سے نکال دے، اور اس کے بعد دیکھ ہٹ جا تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہی نظر آئے گی۔ تو سامعین، اس خطبے میں پیارے پیر نے 3-4 اہم باتیں بیان فرمائی۔ پہلی بات، اپنے آپ کو اولیاء اللہ سے جوڑے رکھو۔ دوسری بات، اپنے آپ کو کسی راہ سلوک پر جانے والے کے پیچھے لگا دو۔ تیسری بات پیارے پیر نے فرمائی، اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو کر اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دو۔ ایسے ہو جاؤ کہ اب زمین نے تمہیں کھا لیا ہو، اب کسی چیز کی خواہش باقی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہوگا کیا کہ دنیا کے تمام غم تمہارے دل سے نکل جائیں گے اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جوار رحمت میں داخل ہو جاؤ گے۔ جب تمہاری یہ حالت ہو جائے گی، پیارے کے فرماتے ہیں، جب تمہاری یہ حالت ہو جائے گی تو تم سبب کو نہیں ڈھونڈو گے، سبب تمہیں ڈھونڈے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم سرکار غوث پاک کے خطبات کی رحمتوں سے، برکتوں سے ہم کو مالا مال فرمائے، اور ان خطبات کو اپنے دلوں میں اتار کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار سرکار مولانا فاروق کا پیغام ہم پہ جاری و ساری رکھے، اور یا اللہ کا اور خصوصاً سرکار شیخ عبد القادر جیلانی کا پیغام ہم پر ساری جاری و ساری رہے۔ پروردگار اس محفل میں جو حضرات نے دعوت ہم نے سخن خدمت کی، پروردگار تمام کی اس خدمت کو قبول فرما۔ محترم سید معین الدین چشتی صاحب صابری صاحب کی پروردگار جنت اعلیٰ مقام عطا فرما، جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا تھا دارالعلم میں ختم خواجہ خان کا، اور پروردگار ہم تمام کے جو بڑے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، پروردگار ان کی مغفرت فرما، جنت میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرما۔ پروردگار اس وقت ہمارے جو بڑے ہیں، اس وقت جو دنیا میں زندہ ہیں، پروردگار ان کو درازی عمر عطا فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں کو سلامت رہے۔ پروردگار ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پروردگار نیک صالح زندگی عطا فرما، عزت کی زندگی عطا فرما، ایمان کی موت عطا فرما۔ پروردگار اتحاد اتفاق محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ زندگی میں سکون عطا فرما۔ پروردگار عقل حلال کا رزق عطا فرما۔ یا اللہ عقل حلال کا رزق عطا فرما۔ یا اللہ کسی کا محتاج مت رکھ یا رب العالمین۔ یا اللہ اپنے خزانے خاص سے ہم کو عطا فرما۔ یا اللہ اپنے خزانے خاص سے ہم کو عطا فرماتا چلا جائے رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔